کچھ چیزوں پہ غنیمت جانو. اس میں سے ایک چیز کیا ہے کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں بعض چیزوں کی، اور جو چیزیں اس کی امپورٹنس کو ساتھ جو ہے نا ریز کیا وہاں پر. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے واللیل اذا یغشاها، پھر دن کی قسم کھا رہا ہے والنہار اذا تجلاها، پھر صبح کے خاص وقت کی والضحى واللیل اذا سجى. یہ اٹسل جو اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے ٹائم کی، یہ بتاتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ٹائم اللہ کے ہاں بھی. آج کل تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار جلدی ٹائم گزر جائے، جلدی جو ہے وہ وقت گزر جائے، دن گزر جائے. ہم سوچتے ہیں کاش ہم نے اس وقت یہ کر لیا ہوتا. زندگی کاش پہ ہو جاتی ہے ہماری کہ ہم نے کاش اس وقت یہ سٹیپ لے لیا ہوتا، یہ ہم نے سرٹیفکیٹ کر لیا ہوتا، یہ ہم نے پریکٹیکل زندگی میں یہ کام کر لیا ہوتا، کاش میں نے قرآن حفظ کر لیا ہوتا. کہ چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی ہم بڑے ہو جائیں، لیکن ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے گزری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، بہت ہی ایک لمبے ٹائم گیپ کے بعد ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آج ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ پہ ایک پوڈ کاسٹ کریں. اس کو مینیج کرنے کے لیے کتنا ہمیں ٹائم لگا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن الحمدللہ مینیج ہو گیا. اس ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اسٹیمڈ اور اسپیشل جو ہمارے ہمیشہ کی طرح پینلسٹس رہتے ہیں ان میں سے چند آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کا ایک ہلکا سا ہمیں ویژن ان کی مل جائے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بس ٹائم کو جلدی یوٹیلائز کرتے ہیں اور آج کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے جو آج کا ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں ہوں، اور میرے ساتھ ہی آپ کے پاس ہیں عبد الرحمن مشتاق بھائی، ہمارے ون اینڈ اونلی، جو کہ ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے. کیسے ہیں عبد الرحمن بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. اور اس کے بعد ہمارے جو ایک اور پینلسٹ آج موجود ہیں، بڑے ہی اسپیشل، یہاں پر بیٹھے ہیں، جو کہ غائب ہیں فی الحال. جو کہ سو غائب ہے. کدھر گئے ہیں وہ؟ ڈاکٹر نبیل کدھر چلے گئے ہیں؟ لگتا ہے وہ ٹائم کو انہوں نے بہت سیریس لے لیا ہے کہ وہ میں پہنچ نے ان نہیں کو پائے. کہا تھا ٹائم کو صحیح سے مینیج کرنا، اب کیا کرنا ہے، بغیر ان کے ہی کر لیں. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، بس پھر ہم بھی شروع کر دینا چاہیے. کہتے ہیں وقت برف کی طرح ہوتا ہے، برف پگھلے تو ساتھ ہی وقت بھی جاتا رہتا ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو پھر کیا کرنا ہے، بس شروع کر لیں انشاءاللہ. بس شروعات کرتے ہیں ہم. چلے پھر ہم شروعات کرتے ہیں اپنے پروگرام کی بنا کسی ٹائم کو تاخیر میں کرتے ہوئے. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا، بڑا ہی اسپیشل ٹاپک ہے، ٹائم مینجمنٹ. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ہم بڑا سنتے رہتے ہیں اس بارے میں، دنیا میں ورک شاپس بھی ہوتی ہیں، طرح طرح کے اس پہ ٹاکس ہوتی ہیں، لوگ آئیڈیاز دیتے ہیں ٹائم کو ایسے مینیج کرو، یہ کر لو، وہ ٹیکنیکس ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی کتنی امپورٹنس ہے. یعنی یہ ٹائم مینجمنٹ یہ ایک ایسی ورک شاپ ہے کہ جس کی صرف دنیاوی لحاظ سے ضرورت نہیں، بلکہ مسلمس کو تو اس کی سب زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہم نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. ایسے ہی نا عبد الرحمن بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن سب سے پہلے جو چیز ہے نا، پہلے ماشاءاللہ جو ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیل موجود ہیں، آ چکے ہیں وہ. چلے کیمرہ ان کی طرف پین کریں، ہم موجود آ گئے ہیں، آگے ماشاء اللہ. السلام علیکم. دکتور کدھر تھے آپ؟ بس ٹائم مینجمنٹ کو سیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں. چلے پھر خیر ہے انشاءاللہ. تو اچھا، ٹائم مینجمنٹ کا آپ کیا بتا رہے تھے پھر؟ سب سے پہلی چیز ہے وقت کی اہمیت ہمیں پہچاننی چاہیے ایک مسلمان کے طور پہ. جس طرح اللہ کے رسول ہمیں کافی چیزیں سکھائی ہیں، تو وقت کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے کہ کچھ چیزوں پہ غنیمت جانو. اس میں سے ایک چیز کیا ہے کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. ہم جانتے ہیں ہم ٹین ایج کے اندر، بچپن کے اندر ہم اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کاش ہم نے اس وقت یہ کر لیا ہوتا. زندگی کاش پہ ہو جاتی ہے ہماری کہ ہم نے کاش اس وقت یہ سٹیپ لے لیا ہوتا، یہ ہم نے سرٹیفکیٹ کر لیا ہوتا، یہ ہم نے پریکٹیکل زندگی میں یہ کام کر لیا ہوتا، کاش میں نے قرآن حفظ کر لیا ہوتا. تو جو آپ کو جو فراغت ہے نا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ کی جوانی ہے. اب آپ دیکھتے جائیں کہ آپ ریورس نہیں کبھی جا سکتے. ہم الگ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان جو بوڑھا ہوا ہے نا، واپس کبھی جوان نہیں ہو پایا. ایک بار اگر آپ کا جو بال ہیں وہ گرے ہو چکے ہیں، سفید ہو چکے ہیں، آپ اس کو کلر لگا کے واپس بلیک کر سکتے ہو، پر اصولی طور پر واپس وہ جو بال ہیں واپس بلیک نہیں ہو پائیں گے. تو اس لیے ہمیں اس پہ بہت فوکس کرنا ہوگا کہ ہم فراغت جو ہمارے پاس نعمت ہے، اس کے اوپر ہم بہت دھیان سے اپنا وقت کو بتائیں. بلکہ آج کل تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار جلدی ٹائم گزر جائے، جلدی جو ہے وہ وقت گزر جائے، دن گزر جائے. بلکہ چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی ہم بڑے ہو جائیں، لیکن ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے گزری ہے.
اصل میں یہ جو ٹاپک ہے نا ٹائم مینجمنٹ، تھوڑی سی میں اس پہ ایک ایکسپلینیشن کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے نا اور بھی بہت سارے ہوتی ہیں ورک شاپس ہیں، اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ منی مینجمنٹ کے حوالے سے فائنینشیل مینجمنٹ کرنا، اور بھی بہت ساری چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. اسی طرح آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ملیں گے، مطلب طرح طرح کے مینجمنٹل کورسز ملیں گے آپ کو. پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی ملے گا، پروجیکٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے. اس میں نا ایک تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ مینیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اگر پروجیکٹ کو مینیج کریں اس کا مطلب پروجیکٹ کو کیسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. لیکن ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ ٹائم کو ہم مینیج نہیں کر سکتے. ٹائم کا ایک رول ہے، وہ اس رول پہ چل رہا ہے. وہ ایک سیکنڈ ہے، منٹ ہے، گھنٹہ ہے، اس کی ایک اپنی کیلکولیشن ہے، وہ چل رہا ہے. تو اصل میں یہ ٹاپک جو ہے نا یہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا. ٹائم کو ہم مینیج نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں اس گزرتے ہوئے ٹائم کے مطابق. تو اگرچہ لوگوں کے ہاں یہ عام ہے ٹائم مینجمنٹ، لیکن اصل میں کیا ہے کہ ہاؤ ڈو یو مینیج یور سیلف ود ان دا ٹائم فریم. ٹائم تو وہ چلتا رہے گا، تو اصل میں سیلف مینجمنٹ ان دیٹ گیون اسپیسیفک ٹائم. تو لیکن کیونکہ ابھی ٹاپک اس سے چلتا ہے تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہو، جو چیزیں ویسٹ کر رہی ہیں آپ کا ٹائم ان سے کیسے اوائڈ کرنا ہے، اور کون سی چیز ہے جو آپ کو ہائی ویلیو جو ہے ریزلٹس دیں گے. تو یہ ایک ٹاپک کے حوالے سے چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوالوں کے جواب نہ لے لیا ہے. ایک روایت میں 5 سوالوں کا ذکر آتا ہے. اس میں جو پہلے 2 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے عن عمرہ فیما افنا، کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں پر فنا کر دیا. عن شبابہ فیما ابلا، اور اس نے جو ہے وہ اپنی جوانی کو کہاں پر کھپا دیا. تو دونوں ایک ایج اور ایک ہے اس کی یوتھ. اصل جو ہم چاہتے ہیں یہاں پر کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ٹائم فریم میں اپنے آپ کو سیلف مینجمنٹ. جو ابراہیم بھائی نے بہت زبردست ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو kیسے مینیج کریں. کیونکہ ٹائم تو ہمارے لیے یہی ہے کہ سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے اور وہ ڈھل رہا ہے اور وہ غروب ہو رہا ہے، سن رائز سن سیٹ، اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر ہم اپنے کاموں کو کیسے کر سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ دیکھیں کہ انہی سورج کے ساتھ جو ہمارا دن اور رات ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھنا. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے. تو یہ بھی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے میٹرز کو بھی دیکھیں اور اپنی عبادات کو بھی دیکھیں. ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے وقت پہ کرنا چاہیے. جیسے ہم جانتے ہیں جو ہماری دماغ کی صلاحیت ہوتی ہے، جب ہم لڑکپن میں ہوتے ہیں، ہم کہنے کہ آپ کہہ لیں 10 سے لے کر 16 سال کی ایج 18 تک ہوتے ہیں، ہم ایک چیز کو پڑھتے ہیں اسے ہم یاد کر لیتے ہیں. وہی کتاب آپ 25 سال کی عمر میں پڑھیں، آپ بولیں گے کہ میری مشکل ہو رہی ہے یاد کرنا. وہی آپ 35 سال کی عمر میں پڑھیں گے، آپ کے لیے اور مشکل ہو جائے گی. تو ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے. مطلب ہم نے والدین سے بھی سنا، بزرگوں سے بھی سنا ہے، اور اس سے سب سے بزرگوں کے بزرگ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سنا ہے کہ اپنے وقت کو اس کی قدر کرنا. تو اسی طرح ہم دینی معاملات میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے حفظ کی اگزامپل دی نا، کہ بچے اتنی جلدی حفظ کیسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے چھوٹا حافظ کہتے ہیں 2 سال 3 سال کا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے لوگ 5 سال میں حفظ کی طرف چلے جاتے ہیں، 2 سال میں حفظ کر لیتے ہیں. یہی جو ہے 25 سال کا جو ایک انسان ہو اس کو 6 سال لگ جاتے ہیں. جو انسان 40 سال میں حفظ کر رہا ہے اس کو میرے خیال سے 8 سال لگ جاتے ہیں. تو ہر چیز اس کے وقت پہ کی جائے تو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. اس طرح ہی یہ وقت کی اہمیت، ایک نماز بھی جو ہے وقت کی اہمیت ہمیں سکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ 5 نمازیں ہیں، 17 رکھتے ہیں، رات کو پڑھ لینا یا صبح پڑھ لینا. کیوں اس وقت رکھی 2 رکعت، اور صبح کے وقت صرف 2 ہی کیوں رکھی؟ 4 بھی رکھ سکتے تھے. کہ صبح انسان اٹھ کے جاتا ہے، اسے وضو کرنا ہوتا ہے، وہ آدھی نیند میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جاتا ہے، وہ 2 ہی پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے. اسی طرح جو ہے جب وہ دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، وہ کام سے تھوڑا فارغ ہو جاتا ہے، تب 4 کہہ دیا. پھر اس کے سونے کا وقت ہو جاتا ہے، تب عصر کے لیے 4 کہہ دیا. اس کا مغرب کے لیے 3 کہا کیونکہ پہلے 2 4 ہو چکی ہیں، تو ایک تخفیف کر دی رکعت. پھر سے عشاء کے وقت جو ہے کہ سونے سے پہلے پھر 4 کر دیا. تو ہر ایک چیز میں حکمت ہے. اسی طرح نماز کی رکعتوں کے اندر بھی اور اس کی وقت کے اندر بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. حتیٰ کہ ٹائم یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں بعض چیزوں کی،
اور جو جو چیزیں اس کی امپورٹنس کو ساتھ جو ہے نا ریز کیا وہاں پر. رات اٹ سیلف ایک ٹائم ہے, دن ایک ٹائم ہے, مطلب رات بھی ایک ٹائم کے حساب سے آ رہی ہے, دن بھی وہی جو ڈاکٹر میل کہا تھا سورج کا آنا جانا. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے واللیل اذا یغشاہا, پھر دن کی قسم کھا رہا ہے والنہار اذا تجلاہا, پھر صبح کے خاص وقت کی والضحی واللیل اذا سجا. تو یہ اٹ سیلف جو اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے ٹائم کی, یہ بتاتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ٹائم اللہ کے ہاں بھی. اور اس طرح جو ہمیں جو کام کرنے کا ٹائم بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے, وہ جعلنا النہار معاشا, کہ صبح کا وقت ہے کہ ہم تم معاش کے پیچھے جاؤ, ٹھیک ہے. وہ جعلنا اللیل لباسا, کہ لیل کو لباس بنا دیا کہ تم سکون حاصل کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت جو ہے نا وہ خزانہ ہے, اس کو ضائع مت کرو. یعنی اہمیت کس کس انداز سے دی گئی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم وقت جو ہے نا وہ تلوار کی طرح ہے, اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا. یعنی اگر تم اس کو یوٹیلائز نہیں کرو گے, پروڈکٹیو کام نہیں کرو گے, پازیٹیولی یوز نہیں کرو گے, تو پھر تو وہ ختم ہو جائے گا تمہارے لیے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ٹائم کی امپورٹنس کو جو ہے نا وہ ایک تو خود بھی رکھنا ہے, خود بھی سوچنا ہے, اس کے اوپر پونڈر کرنا ہے, اور لوگوں کے لیے کہ ایک ایک ملی سیکنڈز, مائکرو ملی سیکنڈز. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں نا, بزنس مین ہوتے ہیں, وہ اپنے اسٹاکس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ملی سیکنڈز کے اوپر کوئی چیز اوپر جا رہی ہے, کوئی چیز نیچے جا رہی ہے, پورے گراف دیکھتے ہیں وہ. تو وہ ایک تاجر جو ہے نا وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے. انسان جو ہے نا وہ بھی ایک تاجر ہے, چھوٹا تاجر ہے, چاہتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ لگائے اور زیادہ فائدہ اٹھا لے. تو بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو اگر ہم اپنے یعنی ایک سبحان اللہ کہنے میں یعنی کتنا وقت لگے گا, کتنے ملی مائکرو سیکنڈز لگیں گے اس میں. ایک بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو جنت کی جو مٹی ہے بڑی زرخیز ہے اور وہ لینڈ بالکل سیدھا ہے, تو اس پہ درخت لگانے کے لیے ایک سبحان اللہ بندہ کہہ دے تو وہاں پر درخت لگ جاتا ہے. بالکل سبحان اللہ. حتیٰ کہ یہ رول اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی سب کو پتہ ہے کہ ٹائم ہی اصل امپورٹنٹ چیز ہے. بزنس مین کی ڈاکٹر نبیل آپ نے مثال دی نا, ایک بزنس مین ہے, اس سے ویسے ہی میں بات کر رہا تھا, تو مجھے کہتا ہے کہ بزنس کا سکسیس رول یہ ہے کہ ریچ ایٹ دا رائٹ کسٹمر ایٹ دا رائٹ ٹائم. کہتا ہے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. وہی کسٹمر کے پاس آپ غلط ٹائم پہ چلے جاؤ گے نا, وہ آپ کی بزنس جو ہے اس طرح اس کے سامنے پچ نہیں کر پاؤ گے, وہ آپ کے بزنس سے اس طرح کنونس نہیں ہوگا. لیکن وہی چیز آپ صحیح ٹائم پہ چلے جاؤ, وہ ایک دم مان جائے گا. حتیٰ کہ ٹائم کی امپورٹنس جو ہے نا آپ ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. قبرستان کے پاس کبھی اگر گزر ہو تو وہ قبر والوں کیا سوچتے ہوں گے, وہ یہی چاہتے ہیں ہم سے کہ جو ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے وہ ذرا تھوڑا سا شفٹ کر لیں ہمارے ساتھ, تھوڑا سا. حالانکہ ان کو یہی چاہیے کہ ان کے پاس اس وقت جو چیز نہیں ہے نا وہ ٹائم ہے جو ہمارے پاس ہے. مسئلہ یہ کہ ان کو ٹائم کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہو گیا, ہمیں ابھی تک وہ آئیڈیا نہیں ہوا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون میں یہی کہتا ہے نا کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اللہ سے ایک ٹائم مانگتا ہے, اور ٹائم بھی اتنا چھوٹا سا مانگتا ہے کہ فاصدق, کہ صرف اتنا سا ٹائم کہ جس میں میں ایک صدقہ کر دوں. آپ نے 1 روپیہ 1 دینار کچھ بھی دینا ہو, صرف وہ ایک صدقہ دینا جو کہ وہی ملی سیکنڈز, آپ کو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگنے ہیں, وہ یہی ٹائم مانگتا ہے. تو اس کی امپورٹنس کا اصل احساس بندے کو تب ہوتا ہے جب یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ پہلے سے اللہ نے ہمیں بتا دیا, سلف سے ہمیں ملتا ہے. تاکہ دنیاوی لحاظ سے جس طرح ہم بتا رہے ہیں, لوگوں کو سب کو پتہ ہے ٹائم کی جو امپورٹنس ہے, کہ یہی وہ ٹائم ہے جو آپ کو سکسیڈ کر سکتا ہے, یہی وہ ٹائم ہے جس کے تھرو آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں, صرف ایک اچھی یوٹیلائزیشن. ابھی جو آپ نے بات کی تھی ابراہیم بھائی کہ ٹائم کے حوالے سے کہ کریکٹ ٹائم کے اوپر, تو وہ کریکٹ ٹائم اب آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی بھی ایک ایج لمٹ ہے کہ وہ کریکٹ ٹائم میں جو ہے نا وہ اپنی پڑھائی کو مکمل کر لے. اور سٹیجز ہیں ڈفرینٹ, یعنی اگر کسی نے 10th تک پڑھنا ہے یا اس سے آگے پڑھنا ہے یا اس سے آگے پڑھنا ہے, گریجویشن کرنا ہے, ماسٹرز, وہ اپنے مقررہ وقت پہ اگر کر لے گا نا, ڈیفائنڈ ٹائم پہ کر لے گا, تو اس کو فائدہ بھی ملتا ہے کیونکہ وہ اور آگے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ اس چیز کو ڈیلے کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں, پھر وہ چیز واپس نہیں آتی. ابھی جو عبد الرحمن بھائی نے بات کی تھی نا کہ جو چیز ہم بچپن میں حفظ کر لیتے ہیں وہ بعد میں نہیں ہوتی, کہا جاتا ہے کہ 50,000 نیورونز جو آپ کے نرو سیلز ہوتے ہیں
ہر روز سیل ڈیتھ کا شکار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ مر رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ صلاحیت کم ہو رہی ہے، وہ کیپیبلٹی کم ہو رہی ہے، تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ پہلے کر سکتے ہیں. اس فل یعنی آپ یوتھ فلنس کے ساتھ جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ آگے نہیں کر سکتے. دیکھیں اسی سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ٹائم ہماری ایک ایک چیز میں جو نا انٹربیڈڈ ہے ایک طرح سے، ایک ایک چیز میں کچھ بھی ہو، آپ کا سانس لینا اٹ سیلف یہ ٹائم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وہ ٹائم کم بھی ہو رہا ہے، ساتھ آپ کی جو باقی ہارٹ بیٹس رہ گئی ہیں وہ آپ لے لیں، تو ہر چیز کا کنیکشن جو ہے نا وہ اصل میں ہے ٹائم کے ساتھ. جس طرح ہم دیکھتے ہیں آرمی میں سلیکشن بھی کرنی ہو نا، اس کا بھی ٹائم فریم ہوتا ہے کہ 18 سے لے کے 25 تک. جیسے آپ 26 سال کے ہو جائیں گے بولیں گے بس آپ نہیں آ سکتے. تو کیوں وہ اس ایج کو چوز کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنا ان کو بیسکلی را لینگویج میں رگڑا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم وہ 30 سال کے بندے کو لے لیں، ٹھیک ہے، وہ گرا ہو ادھر ادھر، ٹھیک ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ ہم نے اس ایج گروپ پہ فوکس کرنا ہے تاکہ ان کو ہم بڑے کمانڈر یا کچھ آگے بنا پائیں. تو اس لیے ہمیں آج جو بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے وہ یہ جانے کہ ہم نے کس طرح ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اس کے بارے میں آتے ہیں کہ ہم کس طرح ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم کو یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں. اچھا، ٹائم کو ویسٹ کرنے کے اعتبار سے دین اسلام نے ایک لفظ استعمال کیا، لو کام. اوکے، یعنی اگر ہم اس کو ایزی وے میں ایکسپلین کرنا چاہیں تو یہ کہ ہر وہ کام جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے تو وہ آپ کے لو کام کے اندر آئیں گے. اور ہمارے پاس ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے موجود ہے. اس میں آپ کا سوشل میڈیا ہو، آپ کے پاس جو ہے وہ مختلف قسم کی ایڈکشنز ہوں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا نہ آپ کا دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، اور آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں بغیر کسی پروڈکٹیو کام کے. آپ جو ہے وہ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، اور ہم گھنٹوں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. صحیح نا، وہ شاعر کہتا ہے کہ جب سے تیرے عشق میں پڑے کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. تو ٹائم وہ حساب ہو گیا ہمارا سوشل میڈیا کے ساتھ کہ سوائپ کر رہے ہیں، میمز دیکھ رہے ہیں، سوائپ کر رہے ہیں، اور وہ گھنٹوں چلتا چلا جاتا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو ڈرین کر رہے ہیں، ہم اپنے ٹائم کو ڈرین کر رہے ہیں. شام کے سلف میں سے ایک علماء ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. جب وہ گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا وہاں کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ گلی کے اندر ایک گیم کھیل رہے ہیں، ٹیبل کو لے کر نا کچھ کھیل رہے تھے. وہ گئے تھے قضاء حاجت کے لیے، وہ کر کے جب واپس آئے دیکھا ابھی بھی وہ وہی کھیل رہے ہیں. تو وہ ان کو دیکھ کے حیران ہوئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ٹائم اتنا ایزی ہوتا تو میں پوری کوشش کرتا کہ ان سے ٹائم کو نا پرچیز کر لوں، اپنے لیے خرید لوں. کہتے ہیں ان کے یہاں ٹائم کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، یہ گھنٹے گزار رہے ہیں اور میں تو ایک ایک منٹ اپنا کوشش کرتا ہوں یوٹیلائز کروں، مجھے ایک ایک منٹ کی پڑی ہے اور یہاں تو گھنٹے ویسٹ ہو رہے ہیں. تو وہ جو ٹائم ہے نا وہ سلف کے ہاں بھی حتیٰ کہ اس کی بڑی امپورٹنس، ایک ایک لمحہ بچانا. حتیٰ کہ بعض اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کو کبھی کہتے، جیسے ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو بولا مجھے آپ سے فلاں بک پڑھنی ہے جو آپ نے لکھی ہوئی ہے. تو وہ شیخ نے کہا کہ وہ جو بک ہے نا وہ اصل میں میری لائبریری میں پڑھی ہے، تو میں چل کر جاتا ہوں، سامنے گھر ہے اور واپس آ جاؤں گا. اب وہ جا رہے ہیں استاد، تو اسٹوڈنٹ نے جو ہے نا ان کا ثوب پکڑ لیا جو ان کا لباس تھا اور بولا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور اس دوران جب تک آپ بک تک پہنچ نہیں جاتے آپ نے وہ جو کتاب زبانی سنانا شروع کر دینی ہے. تو شیخ بولتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ جب تک آپ کتاب تک پہنچیں گے آپ کی موت نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ واپس ہی نہ آئیں. تو وہ ٹائم جو ہے نا میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس ٹائم میں آپ سے کچھ سیکھ لوں، کچھ سن لوں. حتیٰ کہ یہ تو سلف ہے، اس سے پہلے صحابہ کو دیکھیں. صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور طرح طرح معاذ رضی اللہ عنہ، کس طرح وہ اپنے ٹائم کو یہ یوٹیلائز کرتے ہیں کہ ہمارا مین فوکس یہ ہو کہ ہم اصل سکسیس کے لیے چلیں، باقی چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتی رہیں گی مینیج. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس بھی 24 آورس تھے دن میں، ہمارے پاس بھی 24 آورز ہیں، لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی اور ایکٹیونیس بلکہ پرو ایکٹیونیس ہم سے زیادہ تھی. کہ آپ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا، اتنے وہ پرو ایکٹیو تھے کہ ڈیوریشن اگر ان سے پوچھی جاتی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی رکعت کتنی لمبی پڑھتے تھے، تو وہ جواب بھی ایسا دیتے
کہ وہ بھی پروڈکٹیو بن جائے. کہتے ہیں جتنی آیتیں ہوتی ہیں 90 سے لے کر 100 120 جو بھی مختلف ہمیں ملتی ہیں, تو اتنی وہ آیتیں پڑھتے تھے. اتنی اگر آپ آیتیں پڑھیں گے تو وہ اتنی رکعت, یعنی وہ ٹائم فریم کو بھی ایک پازیٹیو قرآن کی آیتوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تو پھر آٹومیٹکلی برکت آ جانی ہے. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ سنا تھا کہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ اس گھر سے اس گھر تک کتنا فاصلہ, تو انہوں نے کہا کہ اتنا فاصلہ کہ اس میں اتنی آیتیں پڑھ سکتا ہوں. یعنی ہم تو ٹائم کو اس میں دیتے ہیں نا, منٹ سیکنڈز گھنٹوں میں, وہ کہتے ہیں نہیں اتنی آیتیں میں پڑھ سکتا ہوں. یعنی وہ اس دوران بھی ان کا یہی روٹین ہوتی تھی, یہی وجہ سے ان کا میجرمنٹ آف ٹائم دین ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن. اچھا, ٹائم کو ضائع کرنے میں پروکراسٹینیشن اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ بندہ جو ہے وہ ڈیلے کرتا رہے کہ آج میں کر لوں گا, یہ میں بعد میں کر لوں گا. ایٹ لیسٹ اگر وہ جو ہے وہ اپنے ایک چارٹ بنا لے یا ایک رجسٹر بنا لے, اس میں لکھ لے, آج کا لکھ لے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے, کل کا لکھ لے کل میں نے کیا کرنا ہے, تو یہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. اسی کی ایگزامپل ذہن میں آئی کہ ہم نے ایک میٹنگ میں پہنچنا ہوتا ہے نا, کہ 9 بجے پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک شخص ہوتا ہے وہ 8:55 میں گاڑی میں بیٹھے گا, اس کو ہوگا بس میں شرلی بن کے نا 5 منٹ میں پہنچ جاؤں, اس میں وہ ریڈ سگنل توڑے گا پہنچنے کے لیے, آخری میں تھکا ہارا ہامتا ہوا جائے گا. دوسرا شخص ہے وہ اپنا کو پلان کرے گا, 8 بجے سے پلاننگ شروع کر دے گا, ڈریسنگ تبھی کر لے گا, 8:30 تک آلریڈی وہ گاڑی میں موجود ہوگا, 15 منٹ پہلے میٹنگ روم جو ہوتا ہے اس کے باہر بیٹھا ہوگا. یہ شخص ہے جسے پتہ ہے کہ میں نے کس وقت تک ایک ٹائم کو مینیج کرنا ہے. ایگزامپل ہے بیسکلی. اور ٹائم ویسٹیج کی ہم بات کر رہے تھے. سوری آپ کی بات کاٹنی پڑی, آپ ڈاکٹر نبیل کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں لیٹ میں آئے ہیں. جنرلی کہہ رہا ہوں. تو ہم سب یعنی شمار ہیں, کبھی نہ کبھی ہم نے غلطی کی ہوگی, تو ہمیں چاہیے اس کو سدھاریں. کبھی نہ کبھی وہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے 10 منٹ پہلے. جی, تو اب جس طرح ہم بات کرتے ہیں ویسٹیج کے حوالے سے نا, تو جوانی کا اور ٹائم کا بہت خاص تعلق ہے. ٹھیک ہے, جوانی ہم اکثر کسی چیزیں برباد کرتے ہیں. میں نارمل لے مین کے پرسپیکٹیو میں آتا ہوں. جب آپ 7th 8th گریڈ میں آتے ہیں نا, آج کل شاید 6 ہو چکا ہو, تو جو لڑکے ہوتے ہیں خاص طور پہ, ٹھیک ہے, فوکس ہے پڑھائی, اور پڑھائی سے پیسے آئیں گے, یہ کانسیپٹ غلط ہے ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, اس کو میں تو نہیں مانتا, نہ ہی اس کے بارے میں کہتے ہیں, پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے. پر آپ پریکٹیکل کتنے زندگی میں آگے جاتے ہو, اور جو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق لکھا ہے وہی ہے. ہمارے یہاں ہمارے شروع سے کیا کہتے تھے بزرگ کہ بھائی پڑھ لو گے تو کامیاب بن جاؤ گے. اکثر آپ دنیا میں لکھو گے تو بنو گے نواب, پر کامیاب, ہاں جی بالکل یہی کہتے تھے. پر کامیاب آپ اکثر دیکھیں گے وہ انہوں نے اکثر کچھ 9th سے ڈراپ آؤٹ ہیں, کچھ 8th سے ڈراپ آؤٹ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھائی چھوڑ دیں, پر انہوں نے پریکٹیکل زندگی میں اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں, اس کے بعد یہاں پہنچے ہیں. پر ان کے زندگی میں چیز دیکھیں گے, انہوں نے ٹائم ضائع نہیں کیا ہوگا. کوئی بھی دیکھ لیں آپ, کسی کا مثال لے لیں, دنیاوی طور پہ دینی طور پر, انہوں نے اپنے ٹائم کو کبھی ویسٹ نہیں کیا. اکثر کس میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ 8th میں 9th میں رات بھر چیٹنگ چل رہی ہے کسی لڑکی کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس کی آدھی چیز اس میں چلے گی, اس کو منانا ہے, میں نے اس کو یہ کرنا ہے, میں نے اس کو گفٹ دینا ہے. اس کے فوکس جو مین گول ہے دینی کو چھوڑ کے دنیاوی میں, نہ دنیا میں کچھ کر پا رہا ہے نہ وہ دین میں کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کا فوکس کیا ہے کہ میں اس شخص کو میں نے خوش کرنا ہے, اور آخری میں 5 سال بعد کہیں اور اس کی شادی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو اس کے 5 سال بھی ضائع ہو گئے, اور وہ سوچتے رہتے یار میں نے 5 سال میں کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا. تو میں آپ کو مثال دی ہے کہ ٹائم ویسٹیج کی ہم کس طرح کر رہے ہیں. اچھا, اس میں پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. پیرنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مشورہ یہی ہے کہ ان کو بھی پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے کچھ بیسٹ پرفارمنس کی طرف جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کا کوئی خاص فوکس اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ چلو بھائی بچوں کی ابھی 10 دن کی چھٹی ہونے والی ہے تو وہ کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چھٹی ہے تو بس ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, یا روز پارک لے گئے. دیکھیں, ہمیں ان کو خود انگلی پکڑ کے ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے کورسز ہوتے ہیں جو ان کی پریکٹیکل لائف میں آنے والے ہیں. تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ سرچ کریں کہ 2025 26 27 میں کون سے سکلز ہیں جو ان ہوں گے, جو سیکھنے چاہیے, کون سے ایسے سکلز ہیں جو ہم 3 مہینے کی چھٹیوں میں سیکھ سکتے ہیں. تو بچوں کو ان چیزوں کے اندر ڈالا جائے, ان کو گائیڈ کیا جائے, گائیڈنس ان کو دی جائے. اور ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سروائیول از اونلی فار دا فٹیسٹ, صحیح نا, یہ سروائیول از اونلی فار دوز ہو آر فٹ. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ سروائیول از اونلی فار دوز ہو اڈاپٹ, جو اپنے اندر چینج لے آتے ہیں
اور ماحول کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو سروائیو کرتے ہیں۔ تو ہمیں آگے آنے والے چیلنجز کو دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو خاص طور پہ ان کو کوئی راہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ان کو راہ نہیں دیں گے تو پھر جو راہ چل رہی ہیں وہ اسی پہ چڑھ جائیں گے۔ ان کے اندر ہابیز پیدا کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، یہ جو لوگ میوزیمز لے کے جاتے ہیں یہ بھی ایک سائٹ ہے ایجوکیشن کے لیے۔ اسی طرح سے مختلف جگہوں پر لے کے جانا، ان کو بتانا۔ اس دن عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھ کے ہم دیکھ رہے تھے پوٹری، یعنی کہ وہ مٹی کے برتن کیسے بنتے ہیں، کہاں بنتے ہیں۔ تو بچوں کو لے کے جانا، وہاں دکھانا ان کو کہ بھائی یہ اس طرح سے مٹی کے برتن بنتے ہیں اور اس طرح سے ہوتا ہے۔ کل کو کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح کا دور آ جائے، کس چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ تو ہر قسم کے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ سختی کی عادت ڈالو، کہ ان النعمت لا تدوم، کہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے خاص طور پہ بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا، ان کو سمجھاتے رہنا کہ اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ آنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے ٹائم کے اندر جو ہے نا ایک بہت اچھی چیز رہے گی۔ آپ نے جو ڈاکٹر میل نیورونز کی بات کی نا، ڈیلی اتنے نیورونز جو ہے وہ 50,000 ڈرین ہوتے ہیں، 50,000۔ مجھے اس سے ایک بات یاد آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹائم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک کام بہت ہی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اور ایک کام ہے جو انتہائی آسان ہے۔ ٹائم کو لے کر مشکل کام یہ ہے کہ اس کو پراپر یوٹیلائز کرنا، اور آسان کام یہ ہے کہ اس کو ویسٹ ہونے دینا۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کا ایک درس چل رہا تھا، وہ بتا رہے تھے اپنے بارے میں، کہتے ہیں کہ مجھے خود وہ حدیثیں، وہ چیزیں، وہ آیات وہ اچھی طرح یاد ہیں، اور ساری وہ کتب جو میں نے اپنی جوانی میں یاد کی تھی۔ نیچرلی بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، جو آپ کا فوکس جوانی میں جہاں پر ہے، یوتھ میں جہاں پر ہے، آپ کی ہر چیز ایکٹیو ہے، ایک دم جو ہے نا وہ فوکسڈ ہے اور پاورفل میں ہے ابھی اس وقت، اس کا پیک پر ہے، تو وہ جو اس ٹائم ہم نے کیا وہی ہمیں آگے جا کے کام دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی چھوڑ دیا، ابھی سست ہو گئے اور آگے جا کے کیا۔ حتیٰ کہ پروکراسٹینیشن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے، اس کی بھی مین، اس کا نا اصل میں ایک چین ہے۔ پروکراسٹینیشن جو ہے، جو آپ کی سستی ہے، وہ اصل میں اس کا آپ دیکھیں ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے آپ کی ہمیشہ پرفارمنس پور ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے ٹائم مینجمنٹ ورکشاپس میں نا آپ کو ایک چیز ضرور سننے کو ملے گی کہ لسٹ ڈاؤن یور ڈیلی ایکٹیویٹیز، یا لسٹ ڈاؤن یور ٹو ڈو لسٹ۔ یہ بات بولنے میں بڑی سمپل ہے، لیکن جو کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی افیکٹو ہے۔ ایک لڑکا آج اگر بغیر لسٹ بنا کے سوچے گا نا میں نے 10 کام کرنے ہیں بس، اور کچھ اس نے ٹائم فریم نہیں رکھا ہوا، وہ پورا دن گزر جائے گا، شاید وہ 2-3 کام کر پائے گا۔ لیکن وہی لڑکا اگلے دن 15 کام کی لسٹ بناتا ہے، ٹائم سیٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ یاد کرنا ہے، تو بس 20 منٹ کے اندر یاد کرنا ہے میں نے، اس کے برین، اس کی باڈی آٹومیٹکلی فنکشن کرنے لگ جائے گی مینٹلی طور پہ کہ نہیں میں نے بس یہ کرنا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ میں 80% اپنے ریزلٹس اچیو کر پا رہا ہوں، بھلے 100% نہ بھی کراؤ، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ پروڈکٹیو۔ اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمیشہ اپنے ٹاسکس کو لکھتا ہے نا، لسٹ ڈاؤن کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور پھر ایک چیک مارتا ہے، اس پہ ٹک مارتا ہے، یہ اس کے اندر نا ایک سینس آف اچیومنٹ کریٹ کرتی ہے کہ تم نے اچیو کر لیا، لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ ون، تم نے یہ کر لیا، لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ ون۔ یہ بندہ دن میں 2 گھنٹے یعنی لاجکلی اپنے 2 گھنٹے بچا رہا ہوتا ہے باقیوں سے، جلدی کام جو ہے نا ختم کر پاتا ہے۔ کامیاب۔ اسے ہی ہم کہتے ہیں پروڈکٹیو ٹائم۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جو گھر والوں کا تمہارے اس پہ حق ہے، تمہارے اپنے جو ہے معاملہ اس کا حق، ہر چیز کا حق رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب کچھ لوگ آپ دیکھیں گے وہ پیسے کے بیچ اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ عبد الدینار بن جاتے ہیں، کہ ان کی فائنینشیل لائف تو بہت اسٹرانگ ہے، اور ان کی جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس ڈیزیز میں مبتلا ہیں، فیملی لائف، کی فیملی لائف، ان کی اپنی لائف، مطلب ہر چیز میں، یعنی کہ اگر آپ فائنینشیل میٹر میں آگے ہو اور آپ فیملی کے پیچھے بالکل آپ دھیان نہیں دے رہے، تو آپ نے ٹائم کا حق ادا نہیں کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، اور اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہر چیز، ایک می ٹائم ہے، ایک فیملی ٹائم ہے، ایک فائنینشیل ٹائم ہے، تو اس سب چیزوں کا ایک بریکٹ ہونا، جس سے آپ نے بتایا نا کہ آپ بریکٹ رکھو گے نا۔ اب کچھ لوگ ہیں جرمنی میں خاص طور پہ واقعہ کہ ٹائم ہے 9 سے لے کے 6 بجے تک، وہ اپنے موبائل فونز بھی جو ہے نا وہاں پر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی کال نہیں، سی ای او بھی کی کال آئی نا وہ نہیں اس کو اٹھاتے، بولے میرا ٹائم 9 سے لے کے 6 بجے تک تھا، اس کے بعد جو ہے میں 1 گھنٹے جم کروں گا، ٹھیک ہے، تبھی موبائل دور رکھا ہوتا ہے، پھر میں گھر جاؤں گا، میں نے بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے دینے میں نے، اور ایک جو بڑا بچہ ہے اس کو میں زیادہ ٹائم دینا ہے، چھوٹے کو میں نے کم دینا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنا ہی ہوتا ہے۔ تو ہر ایک چیز صبح 6 سے لے کر رات 12 بجے تک کا پورا ٹائم ان کے پاس بنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں شیڈول بنانا چاہیے، اور بنانے کے بعد اس پہ فوکس کر کے اس کو کرنا بھی چاہیے۔
جتنی بھی مینجمنٹ ہے نا، جتنی بھی مینجمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا کنیکٹ ہوتی ہیں، بلکہ کس امبریلا کے نیچے؟ وہ ٹائم مینجمنٹ کے نیچے۔ فوکس کی ہم نے بات کی، اور جو ابراہیم بھائی نے بات بتائی، کامیاب لوگوں کی جو ہے نا کوالٹی یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں اور چیک لگاتے ہیں۔ یہ کامیابی کا راز ہے ایک بہت بڑا۔ اور آپ کا فوکس بھی تبھی رہے گا جب آپ کے سامنے کوئی چیز ہوگی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹو ڈو لسٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں مینجمنٹ کا ایک اور رول یہ بھی ہے کہ لرن ٹو سے نو۔ جو آپ نے لکھ لیا ہے نا، آپ نے اس کو پرائرٹائز کر لیا، اب آپ اس کے مطابق چلیں گے۔ اور اب کوئی آ جاتا ہے نا جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اپنے فوکس سے نہیں ہٹیں گے، آپ اپنی اس لسٹ کو مکمل کریں گے۔ آج کی ہماری یوتھ کا بہت بڑا ایشو فوکس مینجمنٹ ہے، اور وہ اس چیز کو نہیں مد نظر رکھتے، وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ لرن ٹو سے نو۔ یعنی ابھی میں نے سوچا کہ میں باہر جا رہا ہوں روٹی لینے کے لیے، فار ایگزامپل، ایک دوست مل گیا، یار چل وہاں چلتے ہیں، کدھر؟ اچھا فون کر دیا گھر پہ، یا میں روٹی نہیں لا سکتا، میں جا رہا ہوں، اس کے ساتھ نکل گئے۔ آگے وہ کوئی اور دوست ملا، اس کے ساتھ نکل گئے۔ یعنی کوئی لائف میں کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ہیپ ہیزرڈ موومنٹ ہے جو چل رہی ہے ادھر سے ادھر۔ تو اسی لیے جتنا بھی اچھا دوست ہے، آپ کو یہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے ہاؤ ٹو سے نو۔ پیار سے بولیں، روڈلی نہیں بولنا، لیکن پیار سے اس کو بولیں، اور اپنے کام پر فوکس کریں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اپنی یوتھ کے اندر اگر آپ یہ چیزوں کو کور کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایسے ہوگا، ورنہ کل کو وہی دوست ہوں گے اور آپ کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے تو یہ کام کرتا تھا، تو وہ کام کرتا تھا، تو ایسے کرتا تھا۔ تو یہ ہوگا کہ وہ پھر بہت بیڈ فیل کریں گے آپ کے لرن ٹو سے نو سے ڈاکٹر میں مجھے یاد آیا وہ جو لسٹ کی ہم بات کر رہے تھے نا، حتیٰ کہ اس لسٹ کی جو پریپ ہوتی ہے لسٹ بنانے میں، اور اس میں آپ نے میک شور کرنا ہے ڈسٹریکشن نہ ہو، کوئی ڈسٹریکشن آ رہی ہے تو اس کو ایک اچھے انداز سے نو کرنا۔ حتیٰ کہ لسٹ کی پریپریشن میں بھی آپ کو دیکھنا ہے ہائیسٹ ویلیو ٹو لووسٹ ویلیو میں بنا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ لووسٹ ویلیو کو پہلے رکھ دیا، ہائیسٹ کو نیچے رکھا ہوا ہے، وہ امپورٹنٹ کام رکا ہوا ہے، اور اس کے بجائے جو ہے نا سارا وہ کام جو لو ویلیو کا ہے۔ اور ٹائم کے حوالے سے نا ایک رول ہے کہ ٹائم کا سب سے زبردست ویسٹ کرنا یہ ہے کہ آپ وہ کام اچھے انداز سے کرو جو سب سے لووسٹ ویلیو کا ہو۔ یہ سب سے زبردست پروڈکٹیو ویسٹ ہے ٹائم کا۔ تو اس لیے ٹائم کو ایسے کرنا ہے کہ پہلے ہائی پروڈکٹیو، پھر لو پروڈکٹیو، اور اس کے حساب سے۔ اچھا، اس میں نا ایک اور پوائنٹ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ اس کا کنیکشن کیا ہے پروکراسٹینیشن کے ساتھ، کہ پروکراسٹینیشن میں نا ایک چیز ہوتی ہے، آپ کی پرفارمنس آٹومیٹکلی پور ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے پراپرلی مینیج نہیں کیا۔ اس کے لیے آپ کو لسٹ بنانے سے پہلے پلان کرنا ہے۔ آپ کو پلان کرنا ہوگا کہ میرے کون کون سے کام ہیں، پھر ان کام کو کیٹیگرائز کرنا ہے، پہلے مائنڈ میں ایک برین اسٹارمنگ، ہائیسٹ ٹو لووسٹ ویلیو، پھر اس کو لسٹ ڈاؤن کریں اور اس کو دیکھیں۔ وہ جو ویژن ہوتا ہے نا، وہ اٹ سیلف آپ کے اوپر ایک افیکٹ کرتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ میں ایک رول کہتے ہیں اس حوالے سے، 6P کا رول ہے: پرائر پراپر پلاننگ پریونٹس پور پرفارمنس۔ پراپر پلاننگ اگر پہلے سے کریں گے، پور پرفارمنس نہیں ہوگی، پروکراسٹینیشن ختم ہو جائے گی، یو ول گیٹ دا ہائیسٹ پروڈکٹیو ڈے آف یور لائف، اور ڈیلی کا آپ کا کام ایسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ، اچھا اس میں بھی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو اس میں کوئی کام نہیں کر رہا، میں تو کاموں کو مینیج کر رہا ہوں۔ یہ کام کو مینیج کرنا آپ کے کئی گھنٹے بچا لے گا، آپ کا 25% آف دا ڈے جو ہے آپ کو فری کر دے گا باقی کاموں کے لیے، اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے۔ جو عبد الرحمن بھائی نے بات کی نا کہ فیملی کو بھی دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اور پھر انہوں نے جرمنی کی بھی مثال دی، تو یہ جو آپ نے رولز بتائے نا کہ اسی کو اگر ڈیلی بیسس پہ بندہ بنائے کہ میں نے اپنی فیملی کو بھی وقت دینا ہے، میں نے اپنے کام کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنے کھانے کو بھی، یہ ساری چیزیں جب وہ دے گا تو یہ پراپر ٹائم مینجمنٹ ہے۔ جی اسی طرح سے آپ نے بات کی نا، تو ہمیں اپنی محنت کے بعد اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ جیسے 24 گھنٹے ہمارے پاس بھی تھے، 24 گھنٹے صحابہ کے پاس بھی تھے، 24 گھنٹے نبیوں کے پاس بھی تھے، پر امام نبوی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات کب ہوتی؟ 35 کی عمر میں۔ 35 تھا ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، پر اس میں انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھ دیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک ایک کتاب لکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آج کوئی طالب علم ان کی کتابوں کا جو ذخیرہ دیکھے، اس کو پوری زندگی میں پڑھنا بھی چاہے نا تو پڑھ نہیں سکتا۔ تو ایسی برکت کی دعا کریں، سب سے پہلی چیز ہے، اور دوسری چیز اللہ سے مدد مانگیں اور کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں مال کے اندر بھی اور اولاد میں بھی اور خاص طور پہ وقت کے اندر برکت ڈالے۔ سلف کہتے ہیں کہ
ایک ہے ٹائم کا ضائع ہو جانا، اور ایک ہے یعنی ایک ہے کہ یعنی ٹائم ہاں ویسٹ کر لینا، یعنی ٹائم کو کھو دیا آپ نے، ٹائم چلا گیا، اور دوسرا ہے آپ کی لائف چلی گئی. کہتے ہیں اس میں زیادہ کرٹیکل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جو موت ہے جو آپ کو دنیا سے دور کرتی ہے وہ آپ کو اصل میں جو ہے صرف دنیا سے دور کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو ٹائم کا فوت ہو جانا، ٹائم کا ویسٹ ہو جانا، وہ آپ کو دور کرتی ہے اللہ سے اور اس کے دین سے، اور حتیٰ کہ آخرت سے بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقصد بتایا نا سورہ ملک کے اندر کہ ہمیں بنایا کیوں گیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو بیسکلی ہم ایک ریس کے اندر ہیں کہ زیادہ نیکیاں کون کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، مین فوکس یہ ہے، باقی ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی ساتھ میں، پر ہمارا مین فوکس ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم کی آپ نے مثال دی تھی کہ کس نے زندگی میں زیادہ سبحان اللہ کہا. حتیٰ کہ یہ آتا ہے کہ نام اعمال میں ایک بندہ ہوگا جو ایک دم خوش ہو جائے گا، جو چلتے پھرتے استغفار کرتا ہے. جب اپنا نام اعمال پڑھے گا نا تو اس میں استغفار 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 لکھا ہوا ہے، وہ اسی کو دیکھ کے اس کی نجات کا سبب بن جائے گا جو حدیث میں آتا ہے. تو ایک ذکر کی مثال ہے، تو سبحان اللہ کی الگ مثال ہے، الحمدللہ ایک الگ مثال ہے. تو آپ چلتے پھرتے بھی صرف سوچ رہے ہیں، پر آپ کی زبان جو ہے نا ذکر سے تر رہے. اس طرح دجال کا جب ذکر ہوا صحابہ کے سامنے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو پہلا جب آئیں گے، جب وہ آئے گا تو جو پہلا دن ہوگا وہ ایک سال کی طرح ہوگا. اب اس میں ٹائم مینجمنٹ دیکھیں ان کی کیلکولیشن کیسی تھی کہ اللہ کے رسول ہم پھر نماز کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پہلا سوال یہ آیا، ٹھیک ہے، کہ نماز کیسے پڑھیں گے. تب بھی اللہ کے رسول نے ٹائم مینجمنٹ سکھائی کہ اس وقت کے ڈیوریشن کے حساب سے آپ نے جمع کر کے اس کو یعنی کہ دیکھنا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہے اور اس وقت نماز پڑھنی. تو ان کا فوکس دیکھیں، ان کا جس طرح ہوتا ہے نا کہ چلتے ہوئے اتنی آیت پڑھ لیتے تھے، چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اتنے ذکر کر لیتے تھے. تو جب آپ کرتے رہیں گے نا یہ چیزیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی ٹائم میں آٹومیٹکلی برکت آ جائے گی. پھر آپ کو دنیاوی کام کر رہے ہوں، فائنینشیل کام کر رہے ہوں، بزنس کر رہے ہوں، یا پھر آپ کو دین کا کام کر رہے ہو، دونوں میں آپ برکت دیکھیں گے. اب اس کو پکڑ لیں گے آپ. ڈاکٹر نبیل کہتے ہیں ٹائم از منی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی منی. کہتے ہیں کہ منی جو ہے وہ آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ٹائم کبھی بھی جو آ گیا وہ جائے گا نہیں، جو چلا گیا وہ آئے گا نہیں، جو زیادہ ہو گیا وہ کم نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی وہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹائم کی اپنی ہی الگ کیلکولیشن ہے، وہ آپ کو اس کے حساب سے چلنا ہے. کہتے ہیں ہر بیماری جو ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پر ایک ایسی بیماری اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ہے بڑھاپا. وہ آ کے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، وقت چلتا رہے گا، وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، کلونجی کے بعد ذکر ہے نا کہ کلونجی ہر چیز کو، کوئی بیماری تو ختم کر دیتی ہے، پر بڑھاپے کو وہ بھی ختم نہیں کر سکتی، موت کو بھی، اور موت کو بھی. سام کا ذکر. ایک اور قول مجھے یاد ہے سلف کا، کہتے ہیں کہ ابن آدم تم نا 3 دن ہو، ایسا قول ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، تم 3 دن ہو. اولھا امس، ایک تھا کل جو چلا گیا، بس ہو گیا ختم، وہ چلا گیا، اب اس کے بارے میں تم جو کرو وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک ہے غدن، لیکن تمہیں نہیں پتا وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ تمہارا دوسرا پارٹ ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ملنا ہے یا نہیں. اور ایک ہے الان اليوم، یہ ابھی تمہارے لیے بنا ہوا ہے، تو اس کو کوشش کرو کہ تم اپنے حق کے لیے استعمال کرو، اپنے خلاف نہ استعمال کر دینا. تو یہ پوری انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ ہے ہی اس کے پاس بس 3 دن. حتیٰ کہ مجھے لگتا ہے شاید حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے نا کہ انما انت ایام فاذا ذهب يومك ذهب بعضك، کہ تم جو ہو نا صرف دن ہو، دن جا رہا ہے، تم جا رہے ہو. ہم تو سال کے اینڈ میں برتھ ڈے مناتے ہیں نا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، وہ اصل میں سوچنے کی ضرورت ہے ہم جا رہے ہیں، ابھی ختم ہو رہے ہیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا الصحت والفراغ، یہ 2 چیزیں اگر آپ اس کو بھی غور کریں گے تو یہ آپ کی پوری جو آپ کی لائف ہے اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ اپنے ٹائم کو دیکھتے ہیں. وقت کا ذکر ہو رہا ہے اور سورہ اثر کا ذکر نہ ہو تو یہ جو ہے نا انصافی ہے. تو آپ کا فیوریٹ ٹاپک اور سب سے زیادہ میں تفسیر میں سورہ اثر کی ہوگی، اس کے حوالے ذرا کچھ بتائیں. سورۃ العصر میں دیکھیں علامہ راضی نے جو شروع میں ابراہیم بھائی نے بات کی تھی، جس طرح برف پگھل رہی ہے نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے برف فروش سے والعصر کی تفسیر سمجھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خرید لو یہ برف کو کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے. یعنی کہ عصر اس ٹائم کو کہتے ہیں جو بہت تیزی سے گزر رہا ہو، تیزی سے گزرتے ہوئے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ یار ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، تیزی سے کہاں گزر رہا ہے بھائی. جب آپ اس کی مائکرو کاؤنٹنگ میں جائیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا ٹک 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 کتنی تیز وہ چل رہا ہے. تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے وہ وقت.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر یہ بتایا کہ سب خسارے میں، لیکن جو وقت کو مینیج کر لے گا نا وہاں پہ، اور اپنے وقت میں اس کا انپٹ ہوگا ایمان یعنی علم، عمل صالح، اور خیر کی بات پھیلانا، خیر کی دعوت دینا اور صبر کرنا، یہ جو مینیج کر لے گا اس ٹائم فریم کے اندر، وہ کامیاب ہے۔ تو پیرنٹس کے حوالے سے مزید یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ ابھی سے ہی ان کے اندر یہ شعور پیدا کریں علم کا، عمل صالح کا اور نیکی کی طرف دعوت دینے کا۔ ہمارے یہاں تو الٹا حساب چلتا ہے، والد صاحب بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ دروازے پہ کہہ دو کہ میں گھر پہ ہی نہیں ہوں، تو ہم وہ عمل صالح اور جو ہے وہ تواصی بالحق یعنی حق بات کی تلقین ہے، ہم تو الٹا اس کو غلط چیز سکھا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں خود شعور نہیں ہے۔ ہم نے بھی شروع سے یہ دیکھا، ان سے پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، تو جب تک ہم کانشیس لیول پر نہیں آئیں گے، شعوری طور پر نہیں سوچیں گے، تب تک ان کو کیسے سکھائیں گے؟ تو ان 4 چیزوں پر تو فوکس کرنا شروع کریں آج سے، تاکہ پھر صحیح معنوں میں جو ہے وہ ٹائم کو ہم سمجھ سکیں گے، اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے، اور آخرت کی تیاری سب سے اہم ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ میرے خیال سے یہی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کا پورا نچوڑ۔ اسے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک بھی صورت کافی ہوتی ہے نا قرآن مجید میں، تو وہی صورت العصر ہونی تھی، کیونکہ پورا ٹائم کی پراپر یوٹیلائزیشن، کون ویسٹ کر رہا ہے، کون خسارے میں ہے، کس نے جیتنا ہے، وہ سارا اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کا نبذہ ہے ہمارے پاس۔ تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر نبیل، اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر نبیل، لیٹ آنے کے لیے ٹائم مینیج کرتے ہوئے، اور آپ کا جلدی آنے کے لیے ٹائم مینیج کرتے ہوئے۔ آئندہ سے کوشش کریں گے وقت پر آئیں۔ چلیں انشاءاللہ۔